اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ کائنات کے تمام تر مخلوقات کے لیے رشد و ہدایت کا ایک مثال اور ایک مینار نور قرار دے کر کے اس دنیا میں مقبول فرمایا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مختصر سی گفتگو میں میں آپ کے سامنے اس بات کی کوشش کروں گا کہ عقیدہ اور ایمان جو کسی بھی قوم و ملت کی ایک گراں قدر پوجی ہوا کرتی ہے، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کے ماننے والوں کے لیے ان کی زندگیوں میں ایک بیش بہا اور قابل قدر گراں مایہ پوجی ہوا کرتی ہے، اس عقیدے کے تعلق سے ہم اور آپ بلکہ آج کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کس قدر غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے کہ ہم اور آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے تمام ممالک میں جہاں بھی ہم سانس لے رہے ہیں اور ہماری زندگی کی گاڑی سج دھج راستوں پہ جس طرح سے رواں دواں ہے، اللہ کی قسم ہم ایسے ماحول سے مربوط ہیں، منسلک ہیں اور اس ماحول، اس معاشرے سے ہم جڑے ہوئے ہیں جس معاشرے کے اندر بہت سارے دین دھرم کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرہ اور کسی بھی سوسائٹی کی اصل شناخت اور اس کی اصل پہچان اس کے عقیدے سے ہوا کرتی ہے۔ وہ کوئی فرد ہو یا جماعت ہو، وہ کوئی تنظیم ہو یا کوئی سوسائٹی ہو یا معاشرہ ہو، ہر اعتبار سے ہر شخص کے لیے اس کی اصل شناخت، اصل پہچان اس کے عقیدے سے ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا جو مصدر، منبع، سرچشمہ ہمارے دین کا، ہمارے عقیدے کا ہے، وہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسی روشن راہ پر چھوڑا ہے، ایک ایسے طریقے سے تم کو رواں دوا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں جس راہ کی راتیں بھی اس کے دل کی مانند روشن ہے، اور اس راہ پہ وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں، جس کے نصیب میں ہلاکت، تباہی، بربادی اللہ رب العالمین نے اس کے نصیب میں مقدر کر دیا ہو۔ یہ سب واضح تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دیا ہے۔ ایسا عقیدہ، ایسی فکر اور ایسا وشواس کہ جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ صرف تنہا ایک ایسی امت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اے لوگوں، اے میرے نبی کے ماننے والوں، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین امت ہو۔ امتیں اور بھی ہیں، قومیں اور بھی ہیں، بہت ساری ملتیں آئیں اس دنیا کے اندر، رخصت ہو گئی۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں آئیں، نبی کی قومیں آئیں، رسولوں کی بہت ساری ملتیں پیدا ہوئیں، آئیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان ساری امتوں کے اندر سب سے بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا وجود، تمہاری شخصیت، تمہاری ہستی اس دنیا کے اندر اگر ہے تو اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنو، ہدایت کا ایک مثال اور مینار بنو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج دنیا والوں کے لیے عبرتناک ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ اپنے عقیدے میں، اپنے اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، طرز تمدن میں، طرز معیشت میں، تہذیب اور ثقافت میں، ہر اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے نمونے عبرت بنے ہوئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ متبدل ہو چکا ہے۔ وہ عقیدہ کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے، استحکام کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، اللہ کی قسم تم کبھی دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون سی دونوں چیزیں ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی یعنی میری سنت میرا طریقہ کار، میری سیرت، میری حیات پاک، میری زندگی کے انمول علمی نقوص، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اتنی بہترین تعلیم، اتنا خوبصورت ہدایت کا چشمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا، لیکن یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو کیا ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول، ہماری سوسائٹیوں میں کتنا اللہ کے دین سے بغاوت اور سرکشی کے کتنے نمونے موجود ہیں۔ ہماری پیدائش سے لے کر جوانی کے عروج میں شادی بیاہ تک اور شادی بیاہ کے دور اور اس مرحلے سے لے کر کے ہماری منی کرنے کے وقت تک کیسی شرکیات اور بدعتوں میں ہمارا پھیل ہوئے، ہمارا پورا ماحول شرک کی آلودگی میں ملوث ہے، ہمارا پورا معاشرہ بدعات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ مشکوک ہے، اس لیے کہ ہم نے دوسروں کے دین سے، دوسری قوموں کی تہذیب سے اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیا، خلل پیدا ہو گئے، رکھنا پیدا ہو گیا، اور پھر